بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری یہ 17ویں نشست ہے، اور اس نشست میں جس موضوع کا ہم احاطہ کریں گے وہ ہے مولانا روم نے جو انسانوں کی ایک خاص علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ کبھی کبھار اس طرح سے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ اس کے ریفلیکشن کو یا اس کے سائے کو یا اس کے صرف شبیہ کو، اس کے امیج کو دیکھ کر اصلیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اصل کی پہچان برابر نہ ہونے کی وجہ سے کبھی نقل کو دیکھ کر اصل سمجھ لیتے ہیں، کبھی اصل کو دیکھ کر نقل سمجھ لیتے ہیں۔ اس پر مولانا روم نے گفتگو کی ہے۔ میں اس بات کو گزشتہ کے درس سے جوڑتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کا نیک بندہ عارف باللہ، اللہ کی پہچان اور معرفت رکھنے والا بندہ کون ہوتا ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اور انسان ہمارے زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کے رہتے بستے ہونے کے باوجود ہم ان کو نہیں پہچان پاتے، اپنی طرح سمجھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے نہ پہچان پانے کی وجہ سے ان کے صحبت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آج ایسے لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ وہ پہلے کے دور کی باتیں تھیں، کتابی باتیں تھیں، اچھے لوگ ہوا کرتے تھے، صاحب دل لوگ ہوا کرتے تھے، صاحب معرفت لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہ کسی دور کی بات ہے، اب تو دنیا بہت خراب ہو گئی ہے، ہر طرف گندگی پھیل گئی ہے، اس طرح سے جو ان کے دل دماغ میں جو وسوسے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی کی اصل ہے، یہی ریئلٹی آف لائف ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ اٹھا رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معیار میں فرق آ سکتا ہے، یہ اور بات ہے کہ تعداد میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اچھے لوگ، نیک لوگ، صاحب عرفان، صاحب دل، صاحب معرفت لوگ ہر دور میں رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ تو یہ سمجھنا کہ نہیں ہے، یہ دراصل ہماری کچ فہمی یا کم نگاہی یا کوتاہ عقلی یا لیک آف نالج یا لیک آف وزڈم، آپ جو چاہے اس کا نام دے دیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مولانا روم نے یہ بتایا تھا کہ اے انسان، بہت سے اصحاب کہف کے جیسے لوگ، حالانکہ اصحاب کہف وہ لوگ ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اصحاب کہف چونکہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے کے لوگ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا باضابطہ۔ اب قرآن مجید کے نزول کے بعد امت محمدیہ میں بھی ویسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ان کا ذکر اب قرآن میں تو ہونے سے رہا، کیونکہ قرآن تو مکمل نازل ہو چکا ہے، اور سب سے بہترین امت تو امت محمدیہ ہے۔ دیکھیے، دیگر امتوں کے ایسے لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، اور ان سے بہتر امت کے، ان سے بہتر لوگ جب پیدا ہوں گے قیامت تک، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ان سے اچھے بہتر لوگ بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں تو اس کا ذکر قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن نازل ہو چکا ہے؟ تو یہ مت سمجھو کہ اصحاب کہف کی طرح کے لوگ پہلے گزر چکے، اب آنے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولانا روم نے کہہ دیا تھا کہ بہت سے اصحاب کہف دنیا کے اندر تیرے پہلو میں، تیرے سامنے، تیرے بازو موجود ہو سکتے ہیں، لیکن تم ان کو نہیں پہچان پاتے۔ تو کیوں نہیں پہچان پاتے؟ اس کی وجہ بتاتے ہوئے مولانا روم نے کہا تھا کہ یہ دراصل حجابات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کی نظر کے سامنے جو پردے پڑ جاتے ہیں، وہ پردے ان کو ویسے لوگوں کی پہچان نہیں کراتے۔ آنکھوں اور کانوں پر ایک قسم کی مہر پڑ جاتی ہے، ایک قسم کی سیل پڑ جاتی ہے، اور وہ سیل کی وجہ سے وہ لوگ ایسے لوگوں کو نہیں پہچان پاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یبصرون، صم بکم عمی فہم لا یتکلمون۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو اس کے ذکر کیے گئے ہیں، اندھے بہرے اور گونگے ٹائپ کے لوگ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا، ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔
دیکھ تو رہے ہیں لیکن ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو یہ دراصل حجابات ہیں، اور حجابات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بازو بیٹھنے والا کبھی اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے، اور آپ اس کے بازو بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن آپ نہیں پہچان پاتے۔ آپ تو اس کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ بعض نادان تو اپنے آپ کو اس سے بھی اچھا سمجھتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ تو یہ دراصل حجابات کی وجہ سے۔ اب مولانا روم سمجھا رہے ہیں کہ یہ حجابات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اور اس کی کیا مثال ہے۔ اب جو مثال دے رہے ہیں، دیکھیے، اب لیلا مجنو کی مثال دیتے ہیں۔ لیلا سے سوال کرنا خلیفے کا، اور پھر اس کا جواب۔ خلیفہ نے لیلا سے سوال کیا تو لیلا نے کیا جواب دیا۔ اب خلیفہ کا سوال کیا تھا، لیلا کا جواب کیا تھا، اس کو سمجھو، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی، کست مجنو شد پریشان و غوی۔ خلیفہ نے لیلا سے کہا کہ کیا تو وہی ہے کہ جس کی وجہ سے مجنون اور پریشان دیوانہ ہو کر قیس گھومتا ہے۔ قیس نام کا ایک شخص تھا جو لیلا کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا، اسی کو مجنون کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو قیس ہے، وہ مجنون تو اصل کہتے ہیں دیوانے کو، مجنون کا مطلب ہے دیوانہ، اس کو خطاب دے دیا، لقب دے دیا گیا ہے مجنون کا، اصل اس کا نام تو مجنون نہیں ہے، چونکہ وہ دیوانہ ہو گیا لیلا کی محبت میں، اس لیے اس کا نام مجنون رکھ دیا گیا۔ تو جو قیس مجنون اور پریشان بن کر تیری محبت میں، جس کی محبت میں سرگرداں پھرتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، کیا تو وہی ہے؟ خلیفہ نے یہ کس سے پوچھا؟ لیلا سے پوچھا۔ از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خاموش چوں تو مجنون نیستی۔ تو جب خلیفہ نے لیلا کو دیکھا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ وہی لیلا ہے کہ جس کی محبت میں مجنون دیوانہ ہو گیا ہے، تو جب اس کو دیکھا لیلا کو، تو یقین نہیں آیا خلیفہ کو، یہ لیلا جس کی وجہ سے مجنون دیوانہ ہے، اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بھئی کہا جاتا ہے کہ لیلا تو اپنے رنگ میں کالی بھی تھی، نہ کوئی خوبصورت بچی تھی، نہ کوئی خوبصورت اس کا جو ہے ڈیل ڈول تھا، نہ اس کا رنگ اچھا تھا، کوئی بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کے نوجوان اس کے پیچھے پاگل ہو جائے۔ حسن وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ تو تھا ہی نہیں، اور مجنون ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اپنے عشق و محبت کی وجہ سے۔ آخر کچھ تو ہوگا، دیکھے تو کچھ نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا خلیفہ دیکھ کر لیلا کو، کیا یہ وہی لیلا ہے جس کے پیچھے مجنون پاگل ہے؟ تیرے اندر تو دوسرے حسینوں سے زیادہ کوئی ایسی خاص چیز تو ہے نہیں۔ از دیگر خوباں تو افزو نیستی، دیگر خوبصورت حسیناؤں کے اندر جو بات ہوتی ہے اس سے بڑھ کر تیرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، نارمل لڑکی کی طرح کی لڑکی ہے تو، پھر کیسے مجنون تیرا دیوانہ ہو گیا؟ گفت خاموش چوں تو مجنون نیستی۔ اب لیلا نے جواب دیا، خاموش رہو، کیوں کہ تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے نا، تو لہٰذا اس معاملے میں آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ دیدے مجنون اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا۔ اگر تیرے پاس مجنون کی آنکھ ہوتی، جس آنکھ سے مجنون مجھے دیکھتا ہے، تو تیری وہ کیفیت ہوتی تھی کہ دونوں جہاں، اس دنیا اور اس دنیا کی، تیرے پاس کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی میرے سامنے۔ یہ جو محبت ہے، یہ جو مجنون کا دیوانہ پن ہے، یہ اس کی نگاہوں کی وجہ سے ہوا ہے جو تجھے حاصل نہیں۔ تو تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، میرے رنگ کو دیکھ رہا ہے، میرے ڈیل ڈول کو دیکھ رہا ہے، ظاہری حسن کو دیکھ رہا ہے، لیکن مجنون جو نے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی آنکھ ہی بتا سکتی ہے، نہ میں بتا سکتی ہوں، نہ تو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لیے تو مجنون ہونا پڑے گا۔ باخودی تو لیک مجنون بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ باخودی تو، تیرا حال یہ ہے، اب یہ لیلا خلیفہ سے کہہ رہی ہے، تیرا حال یہ ہے کہ باخودی تو خودی میں ہے، تو ہوش میں ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہے،
لیک مجنو بے خود است، لیکن مجنو اپنی خودی میں نہیں ہے، عشق میں دیوانہ ہے، بے خود ہے، بے ہوش ہے۔ تیری اور مجنو کی کیفیت میں بہت بڑا فرق ہے، تو ہوش میں ہے، وہ بے ہوش ہے، چلتا پھرتا بے ہوش ہے۔ در طریق عشق بیداری بد است، عشق کے راستے میں اس طرح سے تمہاری طرح بیدار رہنا یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، بیداری بری چیز ہوتی ہے عشق کے میدان میں۔ وہ نظر پیدا کرو جو مجنو کو ملی ہے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ لیلا کیا چیز ہے۔ ہر کے بیدارست او در خواب تر، ہست بیداریش از خوابش بتر۔ جو بیدار ہے، جو جاگا ہوا ہے نیند سے، اصل میں وہ سب سے زیادہ غفلت کی نیند میں ہے۔ یہ میدان ایسا ہوتا ہے عشق کا میدان، اس کے اندر جو سویا ہوا ہے وہ جاگا ہوا ہے، جو جاگا ہوا ہے وہ سویا ہوا ہے۔ مطلب اپنے ظاہری ہوش کو بیدار رکھنے سے باطنی ہوش مر جاتا ہے۔ باطنی ہوش جب زندہ ہوتا ہے تو ظاہری ہوش چلا جاتا ہے۔ ہر کے بیدارست او در خواب تر، ہست بیداریش از خوابش بتر۔ اس کی بیداری نیند سے بدتر ہوتی ہے۔ سونے والا پھر بھی جب سو رہا ہے، دیکھیے انسان 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کا بیدار ہونا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی جاگنا بہتر ہے یا سونا بہتر ہے، تو آپ کہیں گے یقیناً جاگنا بہتر ہے، کیونکہ جاگنے سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ عبادت ریاضت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو علم سے نواز رہے ہیں، آپ لوگوں کو اخلاق سکھا رہے ہیں، تو آپ کے سونے سے آپ کا جاگنا بہتر ہے۔ ایک آدمی ہے، شریر ہے، بدمعاش ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیشہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، نیکی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیشہ گناہوں میں رہتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب ایسے آدمی کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو کیا بولیں گے؟ اس کا سونا بہتر ہے جاگنے سے۔ رمضان میں بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کا روٹین جو چینج ہو جاتا ہے، دن میں سوتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں۔ عام دنوں میں یہ روٹین خراب ہے، لیکن رمضان میں اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن میں روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اور رات میں سونا تو عبادت نہیں ہوگا کیونکہ روزے سے نہیں ہے، تو لہٰذا جاگتے رہو اور عبادت کرتے رہو۔ تو ویسے ہی کس کا سونا بہتر ہے، کس کا جاگنا بہتر ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر۔ تو ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا سونا بہتر ہوتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا جاگنا بہتر ہوتا ہے۔ تو عشق کے میدان میں جو بیداری ہے وہ نیند سے بدتر ہے۔ یہاں پر نیند میں ہونا ہے، ہوش کے معاملے میں نیند میں ہونا ہے۔ کچھ جیسے کہ سونے والے آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ اپنی دھن میں ہوتا ہے، اپنے نیند میں، اپنے خواب میں ہوتا ہے۔ ویسے ہی انسان عشق والا بھی اپنے دھن میں مست ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اس کو جو ذمہ داری دی گئی بس ساری توجہ اسی کے اوپر ہو، اس کو جو کام کرنا ہے ساری توجہ اسی کے اوپر ہو، باقی دوسری چیزوں سے اس کو کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے عشق کا طریقہ کار۔ ہر کے در خوابست بیداریش بہ، مست غفلت عین ہوشیاریش بہ۔ جو خواب غفلت میں ہے اس کا بیدار ہونا بہتر ہے۔ ایک وہ ہے جس کی بیداری نیند سے بدتر ہے، کیوں کہ خواب غفلت میں ہے۔ جو خواب غفلت میں غفلت کی نیند سو رہا ہے اس کا بیدار ہونا بہتر ہے، اور غفلت کے مدہوش ہونے والے کا ہوشیار ہونا بہتر ہے۔ چوں بحق بیدار نبوت جان ماں، ہست بیداری چو در بندان ماں۔ جب ہماری جان خدا کے معاملے میں بیدار نہ ہو، خدا کے راستے میں اگر ہم جاگے ہوئے نہیں ہیں، ہست بیداری چو در بندان ماں، تو ہماری بیداری بھی قید خانے کی بیداری کی طرح ہے۔ بیداری تو ہے لیکن قید خانے میں ہے۔ کس کام کی بیداری؟ سونا اور جاگنا دونوں برابر ہو گئے قید خانے میں، تو جاگ کر بھی کہیں جا سکتے نہ آ سکتے۔
اس طرح کا معاملہ ہے. جہاں ہما روز از لگت کوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال. اب یہ کیفیت ہماری یہ ہے کہ پورے دن جہاں ہما روز، پورے دن ہماری جان از لگت کوب خیال، خیالات کے پائمال دبی ہوئی ہوتی ہے، خیالات کے تحت دبی ہوئی ہوتی ہے، ایک چیز ذہن میں گونجتی رہتی ہے. و زیان و سود و از خوف زوال. اور یہ جو خیالات دماغ میں چلتے رہتے ہیں کس چیز کے ہوتے ہیں؟ فلاں چیز میں مجھے نقصان ہو گیا، ادھر یہ کام کرتا میں تو اس میں فائدہ ہوتا تھا، میں ایسا کروں گا تو بعد میں اگر یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی تو کیا ہوگا. دنیاوی معاملات، کمائی کیسے ہو سکتی ہے، نقصان کہاں ہو رہا ہے، کیسے میں اپنی کمائی کو بڑھا سکتا ہوں، کیا کیا طریقے اختیار ہو سکتے ہیں اپنی کمائی کو بڑھانے کے. اور کمائی صرف دولت کی کمائی نہیں ہے، اور کئی قسم کی کمائیاں ہوتی ہیں. اپنا اسٹیٹس بڑا بنانا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری مثالیں میں دینا مناسب نہیں سمجھتا، آپ سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے جب آدمی اپنے خیالات کے حساب سے گھومتے گھومتے اس کام میں لگتا رہتا ہے، پوری زندگی اس کی خیالات میں گھومتی رہتی ہے، رات بھر یا جب بھی خالی ہو شیطان مسلسل اپنے وسوسے اس کے دل دماغ میں ڈالتا رہتا ہے. ایک طرف سے شیطان کے وسوسے، ایک طرف سے نفس کے وسوسے چلتے رہتے ہیں، اور پھر اسی کے حساب سے وہ اپنی زندگی آگے بڑھاتا ہے، زندگی کو سیٹ کرتا ہے، ایکٹیویٹیز کو سیٹ کرتا ہے اپنے خیالات کے حساب سے. نئے صفا می ماندش نئے لطف و فر نئے بسوئے آسماں راہ سفر. اور یہ جو معاملہ ہوتا ہے خیالات کا، نہ اس میں صفائی رہتی ہے، نہ پاکیزگی اور قوت رہتی ہے. یہ جو خیالات دماغ میں آتے رہتے ہیں یہ پاک و صاف خیالات نہیں ہوتے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. اس طرح کے خیالات اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں گے تو کبھی بھی آپ کو صفائے باطنی پاکیزگی نصیب نہیں ہو سکتی. خیالات کے حساب سے آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے آپ اسی کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر صفائی پاکیزگی نہیں رہتی ہے، اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے. یہ مکڑی کے جال کی طرح کی چیزیں ہیں. نئے بسوئے آسمان راہ سفر، اور ان خیالات پر عمل کرتے ہوئے کوئی آسمان تک کا سفر تو نہیں کر سکتا. وہاں کا جو سفر ہے وہ کرنے کے طریقے تو الگ ہے نا، اس طرح نہیں ہو سکتا. خفتہ آں باشد کہ او ازہر خیال دارد امید و کند با او مقال. سویا ہوا آدمی وہ ہے، خفتہ آں باشد، سویا ہوا آدمی وہ ہے کہ او از ہر خیال، جو ہر خیال سے دارد امید وابستہ کرے. دارد امید و کنت با او مقال، اور اس کے متعلق گفتگو کرے. کیا مطلب؟ آدمی سویا ہوا وہ کہلاتا ہے جو ہر خیال سے اپنی امید کو وابستہ کرتا رہے، جو بات اس کے ذہن میں آ رہی ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کے ایکٹیویٹیز کو سیٹ کرے اور اسی سے کچھ امیدیں وابستہ کرے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، میں ایسا کروں گا تو مجھے یہ حاصل ہوگا، میں کیسا اس کو زندگی میں لے کے آؤں. بہرحال یہ جو خیالات کے حساب سے آدمی سوچ کر جو پلاننگز کرتا ہے زندگی کی اور اسی کے مطابق زندگی پہ آگے عمل کرتا ہے، کوئی اس کا گائیڈ، کوئی اس کا رہنما نہیں ہوتا، نہ اس کو دل سے پوچھنا، نہ اس کو عالم روحانیت سے کچھ فیض حاصل کرنا، کچھ مقصد نہیں ہے، بس اسی کے مطابق کرتا رہتا ہے. ایسے آدمی کو ہی کہتے ہیں کہ وہ سویا ہوا ہے، وہ جاگا ہوا نہیں ہے. نئے چنا کے از خیال آیت بحال آں خیالش گرد دورا صد و پال. وہ ایسا نہیں ہے، وہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ خیال سے وجد میں آئے. وہ جو وجد کی جو کیفیت انسان کے اندر، روحانی کیفیت، کیف وجد، جو روحانی وجد طاری ہوتا نا، وہ اس طرح کے خیالات سے کبھی بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کے خیالات اس کے لیے تو 100 وبال ہیں، اس کے لیے مصیبتیں. اس طرح کے خیالات کو نظر انداز کر دینا چاہیے.
اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے یا وربل امپلیمنٹ کریں گے، ہر دو طریقے سے آپ کے لیے نقصان دہ۔ جو بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، آپ بلا سوچے سمجھے آپ منہ سے نکال دیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، وبال بنیں گے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر میں اس کی اور صراحت کروں تو اور سمجھانے کے لیے اور بہت ساری باتیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں مولانا روم نے خود مناسب مثالیں دے رکھی ہیں اور ہر اعتبار سے سمجھانے کی جو کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، اور زیادہ کچھ ایگزامپلز دے کے اس کو اور بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیورا چون ہور بیند او بخواب، پس ز شہوت ریزدو با دیو آب۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، جو اس طرح کے خیالات کے حساب سے زندگی گزارنے والا جو بندہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے خواب میں کسی حور بڑی خوبصورت کو دیکھ لیا، حور کو دیکھ لیا خواب میں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حور دراصل حور نہیں ہے، یہ شیطان حور کی شکل میں اس کے خواب میں آیا ہے۔ جتنے برے خواب ہوتے ہیں، شہوت رانی سے لسٹ کو سیٹسفائی کرنے والے جتنے برے خواب ہوتے ہیں، سب شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور شیطان مختلف شکلیں اختیار کر کے آپ کے خواب میں آتا ہے۔ تو کبھی حور بن کے آپ کے خواب میں آ گیا، بہت خوبصورت حور بن کے آپ کے خواب میں آ گیا، پس ز شہوت ریزدو بادو آپ، پھر کیا کرتا ہے، وہ آپ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ شیطان جو حور کی شکل میں آپ کے خواب میں آیا ہے، آپ کے قریب ہوتا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، خواب میں ہی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ تو خواب میں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے حور مل گئی ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے، وہ حور ہے۔ کب پتہ چلا آپ کو؟ اب دیکھیے کب پتہ چلا وہ بتاتے ہیں۔ چونکہ تخمِ نسل در شورا بریخت، چونکہ تخمِ نسل در شورا بریخت، او بخیش آمد خیال از وی گریخت۔ جیسے ہی وہ جو نسل کا بیج ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ کی نکل آ گیا، زمین میں گر گیا، او بخیش آمد، اور آپ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، خیال از وی گریخت، اور اس کا خیال جو تھا، جو حور کا خیال، شیطان جو حور کی شکل بن کے جو آپ کے پاس آیا تھا، روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا بیج باہر آ گیا، وہ خیال ختم ہو گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ ہے۔ زوف سر بیند ازاں و تن پلید، آ ازاں نقش پدید ناپدید۔ اب یہ جو تھا ایک کچھ وقت کا معاملہ تھا، یہ ہو گیا، گزر گیا، ٹھیک ہے۔ خیال جو تھا آپ کا وہ جھوٹا نکل گیا اور اس نے اپنا رزلٹ چھوڑ کر چلا گیا۔ اب آپ کو جو مصیبت ہے اس کے بعد وہ تو ہے ہی ہے، اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، ذوف سر بینت۔ اب اس کی وجہ سے اگر یہ زیادہ ہونے لگے تو انسان کا سر کمزور ہو جاتا ہے، اس کی میموری پہ اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے، اور تن پلید، اور اس کا تن تو پلید ہو گیا، غسل کے لائق ہو گیا، سر میں ایک قسم کا بوجھ آ گیا، میموری کے اوپر اس کا اثر پڑا، اور پھر آپ حالت جنابت میں آ گئے، پلید ہو گئے۔ یہ رزلٹ چھوڑ کر چلا گیا وہ خیال آپ کا، جو محض ایک خیال تھا، اور ایک وقت آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خیال نہیں بلکہ ریئلٹی ہے، کیونکہ آپ خواب میں تھے۔ ازاں نقش پدید ناپدید، یہ جو ظاہری نقش ہے، جو دکھائی دینے والا، جس کی ریئلٹی میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خواب جو ہے نا، جو خواب میں آپ نے حور کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، وہ خواب ریئلٹی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ صرف خیال تھا، لیکن ایک وقت آپ اس خیال کو حقیقت سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ریئلٹی نہیں تھی، یہ تو خالی ایک خیال تھا۔
مرغ بر بالا پرانو سایہ اش، می دود بر خاک پراں مرغ وش۔ اب دیکھیے ایک اور مثال دیتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کو جو نظر آتا ہے، انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دھوکے کا سودا تھا، حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی۔ تو یہ تھا ایک پرندہ ہے جو آسمان کی بلندی پر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ نیچے پڑ رہا ہے۔ آپ کی نظر پڑ گئی اس سایہ کے اوپر۔ مرغ بر بالا پرانو سایہ اش، می رود برخا کے پراں مرغ وش۔ تو پرندہ اوپر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ، ایک پرندہ جب اڑتا ہے تو نیچے زمین پر پڑا، اور جیسا پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کا سایہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے پرندہ اڑتے اڑتے آگے بڑھتا ہے تو اس کا سایہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ہلے سیاد آں سایہ شود، می دود چنداں کے بے مایا شود۔ اب ایک بے وقوف شکاری کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے۔ شکاری ہے جس کی نظر وہ سائے کے اوپر پڑ گئی، اور وہ تو ہے شکاری اور بے وقوف ٹھہرا، وہ فوری اس سائے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے پکڑنے کے لیے۔ می دود چنداں کے بے مایا شود، اور اتنا دوڑتا ہے اس کے پیچھے، اتنا دوڑتا ہے کہ بے طاقت ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اس کو پکڑنے کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پرندہ ہے، میں اس کو پکڑ لوں گا۔ بے خبر کاں عکس آں مرغ حواست، بے خبر کہ اصل آں سایہ کجاست۔ اس سے غافل ہے، بے خبر ہے کہ وہ تو پرندے کا عکس ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ اس کی نظر نیچے ہے، وہ صرف سائے کو دیکھ رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اصل کہاں ہے، یہ جس کا سایہ پڑ رہا ہے وہ پرندہ کہاں ہے۔ نظر اٹھا کے دیکھنا پڑے گا نا، تو وہ سمجھے گا کہ یہ سایہ ہے، اصل نہیں ہے، تبھی وہ نظر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ سائے کو ہی اصل سمجھ رہا ہے تو نظر اٹھا کے کیوں دیکھے گا؟ یہ کیفیت ہے۔ تیر اندازت بسوئے سایہ او، ترکشش خالی شود در جستجو۔ اب وہ تیر پہ تیر مار رہا ہے سائے کو، جتنے اس کے ترکش تھے پورے خالی ہو گئے، جتنے تیر تھے پورے خالی ہو گئے۔ وہ ہوا میں تیر چلانا ایک کہاوت ہے، محاورہ ہے، وہ اس کے اوپر صادق آتا ہے، سائے پہ تیر مارنا۔ پورے تیر خالی ہو گئے، فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہی مثال ہے دنیا کے کاروبار میں الجھنے والے کی، وہ تیر پہ تیر مارے چلا جا رہا ہے۔ ترکش عمرش تہی شد عمر رفت، از دوے دندر شکارے سایہ تفت۔ تو اس کی عمر کا تیر بھی اسی طرح خالی ہوتا چلا جاتا ہے اور عمر برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ سائے کے شکار سے دوڑنے کا نتیجہ ہے، سائے کے شکار کے لیے دوڑنے کا نتیجہ ہے کہ شکار تو اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگا، وہ جل جائے گا، بھن جائے گا، تھک جائے گا، پوری عمر ضائع۔ بچپن میں جو کیفیت تھی بڑھاپے میں بھی آئی ہے، وہی کیفیت ہے روحانی، کوئی ترقی نہ، ترقی نہ زوال والا معاملہ ہے۔ زوال بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن اگر زوال نہ بھی ہو تب بھی ترقی تو مشکل ہے، کیونکہ وہ اوپر پرندے کو تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو سائے کو دیکھ کر اصل پرندہ سمجھ رہا ہے، اس پہ تیر مارا چلا جا رہا ہے۔ سایہ یزداں چو باشت دایاش، و ریحانت از خیال سایاش۔ جب اللہ کا سایہ اس کی دایا بن جاتا ہے تو اس کو سائے کے خیال سے نجات دے دیتا ہے۔ جب اللہ کا سایہ اس کی رہنمائی میں آ جاتا ہے، اب اللہ کا سایہ کیا ہے، کون ہوتا ہے، یہ آگے کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ جس آدمی کے سر پر اللہ کا سایہ ہو جاتا ہے، وہ سایہ جب اس آدمی کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر وہ اس سائے کو اصل پرندہ نہیں سمجھتا، اس کی نظر اٹھا دیتا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، سائے کو دیکھ کر تیر مار رہا ہے، کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ
اللہ کا سایہ اس کے سر پر ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اب آئندہ کے درس میں یہ اللہ کا سایہ کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی تشریح مولانا روم فرماتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد و آلہ و صحبہ والحمد للہ رب العالمین۔